ہو چکا ہے کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے پاکستان میں پراپرٹی پہ اتنے ٹیکسز لگائے ہیں کہ 22 سے 25% ٹیکسز ہیں ٹی ایم اے کے ہڈن ٹیکسز ڈال کے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ طرفہ تماشا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 1 کروڑ کی اس برے وقت میں پراپرٹی بیچے اور وہ نان فائلر ہے تو اس کو 10.5 لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑے گا. 1 کروڑ کی چیز اپنی بیچ رہا ہے اونے پونے اور اس پہ 10.5 لاکھ روپے ٹیکس دے. اگر وہ فائلر ہے 3 لاکھ روپے ٹیکس دے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو ٹیکس جمع کروائے, اور اس وجہ سے پراپرٹی کا بزنس جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھ چکا ہے. لیکن گوادر میں پراپرٹی کا جو بزنس ہے وہ فلرش ہو گیا ہے. کیوں فلرش ہوا ہے, کیوں تیزی سے بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ 35 ایئرس کے لیے وہاں پہ 0 ٹیکس ہے گوادر کے اندر, نہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. نیکسٹ جی, گوادر میں کرکٹ اسٹیڈیم بنایا گیا ہے, اور یہ جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس کو آئی سی سی نے, انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے دنیا کا خوبصورت ترین اسٹیڈیم قرار دیا ہے. کیوں؟ ہم نہیں کہہ رہے کہ خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, آئی سی سی کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے اس کے ایک سائڈ پہ پہاڑ ہے, کوہ باطیل, اور ایک سائڈ پہ سمندر ہے, اور یہ دنیا میں کوئی ایسا اسٹیڈیم نہیں ہے جس کو قدرتی خوبصورتی حاصل ہو جو گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کو حاصل ہے. تو اس لیے یہ دنیا کا خوبصورت ترین کرکٹ اسٹیڈیم ہے, بن چکا ہے, فنکشنل ہو چکا ہے. نیکسٹ جی, گوادر کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ML1 ہے, ماڈرن لائن 1. یہ کیا ہے؟ یہ ریلوے لائن کا منصوبہ ہے, اور یہ 2 رویہ ریلوے لائن ہے. ہماری پرانی والی ریلوے لائن نہیں ہے کہ ایک ٹریک ہے اور پہلے ان کو روکتے ہیں اور پھر دوسری ٹرین گزرتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کانٹے بدلتے رہتے ہیں اور پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ آپس میں ٹکرا گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈبل لین روڈ ہے, یہ ریلوے لائن ہے جو چائنا نے اس کے لیے $50 بلین رکھا ہے اوورال, کیونکہ یہ جو چائنا کا ٹوٹل منصوبہ ہے ریل کا BRI کے اندر وہ $58 بلین کا ہے. پاکستان میں جو ریلوے پہ خرچ ہوگا اس ڈبل ریل لائن پہ جس کو ML1 کہا جاتا ہے وہ ہے $7.2 بلین پاکستان میں خرچ ہوگا. اور یہ چلے گی کہاں سے اور اینڈ کہاں پہ ہوگی؟ یہ کاشغر سے چلے گی اور گوادر میں اینڈ ہوگی. گوادر میں ریلوے لائن کے لیے یا ریلوے کے آفیسز کے لیے انہوں نے لینڈ پرچیز کر لی ہے اور باقاعدہ کام سٹارٹ کر دیا ہے, اور یہ کاشغر سے چلے گی. کاشغر آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اپنے اشعار میں کاشغر کا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. تو یہ وہی کاشغر ہے. تو یہ کاشغر سے چلے گی اور یہ پہنچے گی گوادر تک. یہ ریلوے لائن ہے. نیکسٹ, یہ ریلوے لائن کا ٹریک ہے کاشغر ٹو گوادر. نیکسٹ, چائنا خرچ کرے گا اپنے 5 لاکھ ہنر مندوں کو گوادر میں بسانے کے لیے. کالونی بنائے گا 5 لاکھ ہنر مندوں کے لیے. 5 لاکھ چائنیز جو ہیں وہ گوادر میں بسائے جائیں گے گوادر کو چلانے کے لیے. ٹھیک ہے, اور یہ پلان ان کا کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ گوادر جو ہے یہ 1.5 کروڑ آبادی کا شہر ہوگا. اس ٹائم گوادر 6 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے, 2.25 لاکھ اس کی اپنی آبادی ہے, اور 3 لاکھ لوگ موو کر چکے ہیں پورے پاکستان سے. لیکن چائنیز اس ٹائم کوئی 3000 کے قریب چائنیز جو ہیں وہ موجود ہیں گوادر کے اندر. لیکن ان کا پلان کیا ہے کہ جب یہ 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہوگا, کب ہوگا؟ انہوں نے پورا ایک پلان دیا ہے چائنا نے کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا, اتنے لوگ آئیں گے, یہ مکمل ہوگا, اتنے آئیں گے, یہ مکمل ہوگا, اتنے آئیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ 2050 تک گوادر 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہوگا, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے جو ہمیں اپنے ذاتی ہنرمند چاہیے وہ 5 لاکھ چائنیز چاہیے. ٹھیک ہے, اور ان کے لیے ان کی پلاننگ ہے. اور ہماری یہاں پلاننگ ہے کہ گوادر بہت دور ہے. ہم دبئی جا سکتے ہیں اونٹ چرانے کے لیے, لیکن گوادر نہیں جا سکتے, دور ہے. نیکسٹ جی, اب ہم اس کے آخری پورشن کی طرف آ رہے ہیں جو انتہائی اہم ہے, اور جس کے لیے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ممنون ہیں گلوبل کریشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے. یہ ہمارا انٹرپرینیورشپ پروگرام ہے. دنیا میں ایسے ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں یورپین کنٹریز میں کسی میں بھی, اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس آئیڈیا ہے, آپ کے پاس کوئی پلان ہے, آپ کسی بھی بینک میں جائیں اور بینکرز کے پاس بینک کو اپنا آئیڈیا دیں کہ جی یہ میرا آئیڈیا ہے اور یہ میں کرنا چاہتا ہوں, تو بینک آپ کو پیسہ دے گا, لون دے گا بزنس کرنے کے لیے. تو ہم یہاں پروگرام لے کے آئے ہیں انٹرپرینیورشپ ان لوگوں کے لیے جو دنیا کا جو بیسٹ بزنس ہے, دا بیسٹ بزنس آن ارتھ از ارتھ بزنس. اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں اور اس کو آپ اس کی پیک کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں اور ملٹی ملینئر بلینئر بننا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ پروگرام دیا ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے آفر کیا ہے, اور وہ ہے انٹرپرینیورشپ ان ریل اسٹیٹ. ہمارا ERE پروگرام ہے, اس کو آپ دھیان سے سنیے گا. نیکسٹ, اگلی سلائڈ. نیکسٹ,
اچھا سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا پاکستان میں جتنے بھی بڑے پلیئر ہیں پراپرٹی کے وہ کام کیسے کرتے ہیں. جو وہ کام کیسے کرتے ہیں تو وہ کیسے کام کرتے ہیں پاکستان میں جو بڑے نام ہیں, نام لے لیتا ہوں, کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہاں پاکستان میں اب یہ رکھ رکھاؤ رہ نہیں گیا نا. پہلے رکھ رکھاؤ ہوتا تھا کہ بزنس ایتھکس ہیں, اب کوئی ایتھکس نہیں ہے, نہ ہمارے پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ایتھکس ہیں اور نہ بزنس ایتھکس ہیں. تو نام لیتا ہوں پاکستان میں جو بڑے پلیئرز ہیں ان میں بحریہ ہے, ان میں ڈی ایچ اے ہے, ان میں الکبیر ہے, ان میں پارک ویو سٹی ہے, بڑے بڑے پلیئر ہیں پاکستان میں. اتحاد, اب ہمارے رحیم یار خان کی بات کریں تو اتحاد بڑا پلیئر ہے. تو اچھا یہ جو لوگ ہیں یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ یہ لوگ اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں اور ان کو پلاٹینیم پارٹنرشپ, ان کو ڈائمنڈ پارٹنر, گولڈ پارٹنر اور سلور پارٹنر بناتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ الکبیر کے پارٹنر بننا چاہیں پلاٹینیم پارٹنر, تو اس نے کہا ہے کہ آپ ہم سے 500 فائلز لیں, 500 فائلز بک کریں تو آپ ہمارے پلاٹینیم پارٹنر بن جائیں گے اور ہم آپ کو کیا دیں گے 25% ریبیٹ, ڈسکاؤنٹ دیں گے. آپ اگر اس کی ڈاؤن پیمنٹ دے دیں گے تو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے 25%. ٹھیک ہے, تو ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو آفر کیا ہے ہم نے ایک تو اس کی تعداد کو کم کر دی ہے, دوسرا ہم فائلز آفر نہیں کر رہے. اس بات کو سمجھنا ہے, یہ بہت ہی اہم بات ہے. ہمارے جتنے بھی پاکستان میں بڑے پلیئر ہیں وہ کیا آفر کرتے ہیں؟ وہ فائلز آفر کرتے ہیں. مثلا ان کے پاس گراؤنڈ پہ اگر 1000 پلاٹ ہے گراؤنڈ پہ تو وہ 10,000 فائلیں بناتے ہیں اور پاکستانی عوام کو بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر کیا کرتے ہیں, فرض کریں انہوں نے ایک پلاٹ آپ کو بیچا ہے 20 لاکھ کا, تو اس کی ہاف پیمنٹ جب قسطوں کی شکل میں ان کے پاس چلی جاتی ہے تو وہ آپ ہی کے پیسے سے اگلی لینڈ خریدتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو کہتے ہیں آپ کی ہاف پیمنٹ آ گئی ہے, اب ہم آپ کو پلاٹ نمبر دیں گے. ٹھیک ہے, یعنی پھر آپ کو بیلٹنگ کریں گے, بیلٹنگ کے نام پہ 1.5-2 لاکھ روپے آپ سے لیں گے اور 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ, اور پھر آپ کا نام قرآن اندازی میں ڈالیں گے, وہ بکسا گھمائیں گے اور اس میں سے نکالیں گے نمبر آپ کا اور کہیں گے جی یہ آپ کا پلاٹ نمبر نکل آیا اور آپ کو پلاٹ نمبر الاٹ کر دیں گے. یہ ہوتا ہے فائل سسٹم. ٹھیک ہے, جو کلیپس کر چکا ہے. دنیا میں فائل سسٹم نہیں ہوتا. جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں کیونکہ وہ کینیڈین نیشنل ہیں تو وہ کہتے ہیں کینیڈا میں اس طرح کا کوئی فراڈ نہیں ہوتا, تو ہم پاکستان میں اس طرح کا کوئی فراڈ نہیں کریں گے.